ابھی 3 شعبان کی محفل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا. میں نے کیا عرض کیا تھا؟ میں نے ایک روایت بیان کی تھی اور پھر یہ محسوس کیا ماشاءاللہ سے اہل لکھنؤ نے میری بیان کی ہوئی گفتگو کی لاج رکھی. جی امام کا قول بیان کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہمارے کسی امام کا معصوم کا ذکر ہوتا ہے، سنیے بھیا، اس کے صدر دروازے پہ جہاں کہیں امام کا معصوم کا ذکر ہوتا ہے، اس کے صدر دروازے پر ایک طرف مولائے کائنات اور دوسری طرف شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اختتام مجلس، اختتام ذکر کے بعد، اختتام ذکر پر عورتوں کے لیے شہزادی اور مردوں کے لیے مولائے کائنات ہر مومن کا، ہر جانے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں نے بہت بڑی بات بیان کی ہے، ایک قول معصوم بیان کیا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں، مولانا حضرات کی موجودگی میں، پڑھے لکھے لوگوں کی موجودگی میں، دانشور حضرات کی موجودگی میں نے جملہ آپ تک پہنچا دیا. اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ بیچ محفل، بیچ مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ، شہزادی یا مولائے کائنات تمہارے گھر آ کے شکریہ ادا کریں گی. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ اختتام ذکر کے پر صدر دروازے پہ کھڑے ہو کر مردوں کے لیے مولائے کائنات، عورتوں کے لیے شہزادی شکریہ ادا کرتی ہیں. اب اگر آپ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ہم جیسے گناہگار کے لیے شہزادی اور مولائے کائنات شکریہ ادا کریں، بہت بڑی بات ہے. اگر آپ خواہش رکھتے ہیں کہ مولائے کائنات کا شکریہ آپ تک پہنچے، شہزادی کا شکریہ آپ تک پہنچے، تو یہ لازم ہے کہ جشن کے اختتام تک اسی طریقے سے محفل کا مزاج بنائے رکھیے، تاکہ ثواب کا ثواب بھی مل رہا ہے اور پھر مولائے کائنات کے اور شہزادی کے ہاتھوں سے شکریہ مل رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت خوش نصیب لوگ ہیں ہم لوگ. یہ شیعہ قوم ہے، بڑی خوش نصیب قوم ہے کہ جس کے سرپرست ایسے اشخاص ہیں. میں اپنے وعدے کے مطابق، جیسا میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا، اس کے مطابق بڑی عظیم ترین شخصیت، جن کے لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان کا اپنا طریقہ، اپنی شاعری، اپنی ذاکری، اپنی خطابت، اپنے بیان کیے ہوئے جملے، یہ ساری چیزیں خود اس کا تعارف ہوتی ہیں. یہ سچ ہے، کسی مبالغے سے کام نہیں لے رہا، کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت کی بیان کر رہا ہوں کہ جتنی محبتوں سے ہندوستان یا ہندوستان کے باہر عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کو سنا جاتا ہے، اسی محبت سے اہل لکھنؤ بھی کلام سنتے ہیں. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں حرف التماس پیش کر رہا ہوں، مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلطان عرب و عجم کے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش ہے بلند ترین نعرہ صلوات کے ذریعے امام عصر عموماً آپ کے ساتھ ہی جشن میں ہم آتے ہیں، محفل میں، اور آپ کے ساتھ ہی گھر واپس جاتے ہیں، یعنی اذان سے پہلے تھوڑا سا چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج اتفاق سے ہمیں مجلس پڑھنے کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے، تو اس وجہ سے بس چند لمحات آپ کی خدمت میں. جو حالات چل رہے ہیں، دشمنان دین، بنی امیہ کی نسل کے لوگ پھر اہل بیت کے چاہنے والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں.
اور مقدس روضوں اور بارگاہوں کو مسمار کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ دل میں پھپھولے ہیں، انسانیت سسک رہی ہے، فریاد کی گھڑی ہے، مگر ظلم کبھی بھی منزل افتخار میں نہ آئے، اس لیے کہ پروردگار صبر کا بیٹا ذوالفقار لے کے پردے میں بیٹھا ہے۔ حالات پیش نظر ہیں، نظر کرتا ہوں ایک مطلع ایک شعر، جہاں تک بھی حضرت کے چاہنے والے تشریف فرما ہیں، کہ چلی ساحل سے ہیبت کی جو پروائی تو کیا ہوگا، چلی ساحل سے ہیبت کی جو پروائی تو کیا ہوگا، گھٹا قہر الہی کی اگر چھائی، چلی ساحل سے ہیبت کی جو پروائی تو کیا ہوگا، گھٹا قہر الہی کی اگر چھائی تو کیا ہوگا، ذرا یہ تو بتاؤ لشکر داعش کے روبہ ہو، میرے عباس نے لے لی جو انگڑائی تو کیا۔ عرض کروں گا، یہ ایک تازہ ترین مسدس انہی حالات کے پیش نظر میں نے لکھا ہے، بس اس میں ایسے شریک ہوئیے گا کہ یہاں سن نہیں رہے ہیں بلکہ دشمنوں کو فنار کر رہے ہیں، اس جذبے کے ساتھ چلی ساحل سے ہیبت کی جو پروائی تو کیا ہوگا، گھٹا قہر الہی کی اگر چھائی تو کیا ہوگا، ذرا یہ تو بتاؤ لشکر داعش کے روبہ ہو، میرے عباس نے لے لی جو انگڑائی تو کیا ہوگا، وقت نے پھر سے دکھائے ہیں یہ منظر کیا کیا، وقت نے پھر سے دکھائے ہیں یہ منظر کیا کیا، ظلم زادوں نے اٹھا رکھے ہیں محشر کیا کیا، ظلم زادوں نے اٹھا رکھے ہیں محشر کیا کیا، خاص توجہ، وقت نے پھر سے دکھائے ہیں یہ منظر کیا کیا، ظلم زادوں نے اٹھا رکھے ہیں محشر کیا کیا، آستینوں سے نکلنے لگے خنجر کیا کیا، آستینوں سے نکلنے لگے خنجر کیا کیا، ارے بزدلی تو نے بنا ڈالے ہیں لشکر کیا کیا، کہیں داعش کہیں IS کہیں کوئی بزدلی تو نے بنا ڈالے ہیں لشکر کیا کیا، ارے بغض میں حیدر و صفدر کے بنا کر ٹولی، بغض میں حیدر و صفدر کے بنا کر ٹولی، لوگ پھر کھیلنے نکلے ہیں لہو کی ہولی، توجہ رکھیے گا، لوگ پھر کھیلنے نکلے ہیں لہو کی ہولی، تو سنو، خون کی دھار سے تم دھار رہے ہو جن کو، خدا حسین کا واسطہ، خون کی دھار سے تم دھار رہے ہو جن کو، موت کے نام پر یوں وار رہے ہو جن کو، موت کے نام پر یوں وار رہے ہو جن کو، ظلم کے لہجے میں للکار رہے ہو جن کو، ظلم کے لہجے میں للکار رہے ہو جن کو، آج بے جرم و خطا مار رہے ہو جن کو، آج بے جرم و خطا مار رہے ہو جن کو، مار رہے ہو جن کو، ارے کسی امید بھری کوکھ کی سنتان تو ہیں، اب ایک شیعہ کی حیثیت سے نہیں، پوری دنیا تو اتحاد کی بات کرتی ہے، اتحاد کے نقطہ عروج پہ آئیے اور وہاں سے آ کے یہ بات کہیے کہ آج بے جرم و خطا مار رہے ہو جن کو، کسی امید بھری
کوہ کی संतान تو ہیں, چلو کچھ بھی نہ صحیح کم سے کم انسان تو ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. چلو کچھ بھی نہ صحیح. نوجوان بھائیوں نجف رسا نعرہ لگائیے تاکہ میں آگے کے بند پڑھوں. مل کے نعرہ لگائیے. خون کی دھار سے تم دھار رہے ہو جن کو, موت کے نام پر یوں وار رہے ہو جن کو, ظلم کے لہجے میں للکار رہے ہو جن کو, آج بے جرم و خطا مار رہے ہو جن کو, کسی امید بھری کوہ کی संतान تو ہیں. چلو کچھ بھی نہ صحیح کم سے کم اب یہ نکلے ہیں جہاد کرنے. سنیے گا, حوریں انتظار کر رہی ہیں ان کا در جنت پر. بند ملاحظہ فرمائیے کہ تیغ معصوموں کی گردن پر چلا دیتے ہیں, تیغ معصوموں کی گردن پر چلا دیتے ہیں, مسکراتے ہوئے کنبے کو رلا دیتے ہیں, مسکراتے ہوئے کنبے کو رلا دیتے ہیں, بے خطا شمع ہستی کو بجھا دیتے ہیں, لوٹ کر خیموں میں یہ آگ لگا دیتے ہیں, لوٹ کر خیموں کو پھر آگ لگا دیتے ہیں. ارے قتل و غارت کے یہ پیدائشی عادی نکلے, قتل و غارت کے یہ پیدائشی عادی نکلے, اور اس زمانے کے جہادی تو فسادی نکلے. بس توجہ رہے, لطف آئے گا آپ کو. اور جبین وقت پہ یہ بات لکھ دیجئے جو اب آپ کا خادم آپ کی خدمت میں نظر کرنے جا رہا ہے. خون کی دھار سے تم دھار رہے ہو جن کو, آج بے جرم و خطا مار رہے ہو جن کو, کسی امید بھری کوہ کی संतान تو ہیں. چلو کچھ بھی نہ صحیح کم سے کم انسان تو ہیں, کچھ بھی نہ صحیح کم سے کم انسان تو ہیں. قتل و غارت کے یہ پیدائشی عادی نکلے, اس زمانے کے جہادی تو فسادی نکلے. ہائے کیا ماحول ہے کہ زندگی قید میں ہے, موت کو ہے آزادی. زندگی قید میں ہے, موت کو ہے آزادی. خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے ہر آبادی. آہا سبحان اللہ. خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے ہر آبادی, کار تخریب ملل قوموں کی یہ بربادی. ارے کہاں اسلام کی تعلیم, کہاں بغدادی ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. قید میں ہے, موت کو ہے آزادی. خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے ہر آبادی, کار تخریب ملل قوموں کی یہ بربادی, قوموں کی یہ بربادی. کہاں اسلام کی تعلیم, کہاں بغدادی. ارے جس میں نفرت کے سوا دوسرا عنوان نہیں, یہ ہے اسلام تو ہم لوگ مسلمان نہیں. شہرگ حیات پر نمک دسترخوان حسین غریب کا قرض ہے. اس حقیقت کی گواہی دے جو عرض کر رہا ہوں. زندگی قید میں ہے, موت کو ہے آزادی. خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے ہر آبادی. یہ بلکتے ہوئے بچے, یہ اجڑتے ہوئے کنبے, یہ گھر چھڑائے جا رہے ہیں, بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں, یہ قتل و غارت. اللہ اکبر. زندگی قید میں ہے, موت کو ہے آزادی.
خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے ہر آبادی، کار تخریب ملل قوموں کی یہ بربادی، کہاں اسلام کی تعلیم، کہاں بغدادی جس میں نفرت کے سوا دوسرا عنوان نہیں، یہ ہے اسلام۔ تو ہم لوگ مسلمان نہیں، خاص طور سے بند نظر کرتا ہوں، سر تو مظلوموں کے تم کاٹ کے لائے تھے، مگر سر تو مظلوموں کے تم کاٹ کے لائے تھے، مگر بے گناہوں کے کلیجے بھی چبائے تھے، مگر ساری ویڈیوز آپ کے پاس ہیں، بے گناہوں کے کلیجے بھی چبائے تھے، مگر اس پر تکبیر کے نعرے بھی لگائے تھے، تکبیر کے نعرے بھی لگائے تھے، مگر ارے خون میدان میں اکڑتے ہوئے آئے تھے، خون میدان میں اکڑتے ہوئے آئے تھے، مگر موت کے خوف سے تم ایسے حجابوں میں چھپے۔ مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، تشبیہ کی داد چاہتا ہوں، موت کے خوف سے تم ایسے حجابوں میں چھپے جیسے کوئی زن بدکار نقابوں میں چھپے۔ آئے 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 آئے، حسین کا واسطہ ہے، بس تھوڑا سا حوصلہ بڑھا دیجئے گا۔ ہاں، سر تو مظلوموں کے تم کاٹ کے لائے تھے، مگر بے گناہوں کے کلیجے بھی چبائے تھے، مگر اس پر تکبیر کے نعرے بھی لگائے تھے، خوب اکڑتے ہوئے میدان میں، موت کے خوف سے تم ایسے حجابوں میں چھپے جیسے کوئی زن بدکار نقابوں میں چھپے، نقابوں میں چھپے، تو روضہ حجر محمد کو گرائے ہو، روضہ حجر محمد کو گرائے ہو، ہر قدم ٹھاتے ہوئے جور و جفا آئے ہو، اوڑھ کر بغض و تعصب کی ردا، ارے شام سے بھاگ کے تم کرب و بلا آئے ہو۔ رعایت ملاحظہ فرمائیے، شام سے بھاگ کے، ہاں سبحان اللہ، شام سے بھاگ کے تم کرب و بلا آئے ہو، تو سنو، شیر نر، شیر ظفر، شیر ترائی دے گا، شیر نر، شیر ظفر، شیر ترائی دے گا، اور اب سزائیں تمہیں شبیر کا بھائی۔ حجر محمد کو گرائے ہو، ہر قدم ڈھاتے ہوئے جور و جفائے ہو، اوڑھ کر بغض و تعصب کے ردائے ہو، شام سے بھاگ کے تم کرب و بلا آئے ہو، شیر نر، شیر ظفر، شیر ترائی دے گا، اب سزائیں تمہیں شبیر کا بھائی دے گا، ہزار برقے اوڑھو، مگر برس کا داغ کلاہوں سے نہیں چھپ سکتا۔ مصرع پڑھا اہل نظر کے لیے، برس کا داغ
برس کا داغ کلاہوں سے نہیں چھپ سکتا، پاؤں کا آبلہ راہوں سے، برس کا داغ کلاہوں سے، پاؤں کا آبلہ راہوں سے، کوئی مجرم ہو گواہوں سے، کوئی مجرم ہو۔ بغدادی تو حقیقت کی نگاہوں سے، تو حقیقت کی یاد رکھ، ایسی ہر شاخ کو ہر نخل کو پہچانتے ہیں، ایسی ہر شاخ کو ہر نخل کو پہچانتے ہیں، اور ہم علی والے تیری اصل کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ اصل کیا ہے؟ اصل ہے کیا؟ اسی کے لیے تو یہ مقدمہ قائم کیا گیا، ایسی ہر شاخ کو ہر نخل کو پہچانتے ہیں، ہم علی والے تیری اصل کو۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جس نے مولا کو ستایا تھا وہی ہے تجھ میں، جس نے مولا کو ستایا تھا وہی ہے تجھ میں، جس نے گھر ان کا جلایا تھا، بولتے رہیے، جس نے مولا کو ستایا تھا وہی ہے تجھ میں، جس نے گھر ان کا جلایا تھا وہی ہے تجھ میں، جس نے دروازہ گرایا تھا، ارے جس نے زہرا کو رلایا تھا، جس نے زہرا کو رلایا تھا وہی ہے تجھ میں۔ ہاتھ تبدیل ہوئے کام نہیں بدلا ہے، ہاتھ تبدیل ہوئے کام نہیں بدلا ہے، اور شکل بدلی ہے مگر نہ
نہیں چھپ سکتا، پاؤں کا آبلہ راہوں سے نہیں چھپ سکتا، کوئی مجرم ہو گواہوں سے نہیں چھپ سکتا، تو حقیقت کی نگاہوں سے ایسی ہر شاخ کو ہر نخل کو پہچانتے ہیں۔ ہم علی والے، جس نے مولا کو ستایا تھا وہی ہے تجھ میں، جس نے گھر ان کا جلایا تھا وہی ہے تجھ میں، جس نے دروازہ جلایا تھا، جس نے بیوی کو رلایا تھا، ہاتھ تبدیل ہوئے کام نہیں بدلا، شکل بدلی ہے مگر شاید نازک بند ہو، نام نہیں بدلا، خاص مگر نام نہیں بدلا ہے۔ جن کو جینے کا نہیں حق وہ جیے جاتے ہیں، جن کو جینے کا نہیں حق وہ جیے جاتے ہیں، ہر طرف رسم جفا عام کیے جاتے ہیں، نفرتیں بانٹتے ہیں زہر دیے جاتے ہیں، ارے چاک کر کر کے جگر خون، بیت سنیے گا، چاک کر کر کے جگر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، چاک کر کر کے جگر، پھر پڑھ رہا ہوں مصرع، چاک کر کر کے جگر خون پیے جاتے ہیں، تو بدر کی چڑھتی ہوئی دھوپ کے پیاسے تو نہیں، ارے بدر کی چڑھتی ہوئی دھوپ کے پیاسے تو نہیں، اور یہ ستمگر کہیں ہندا کے نواسے تو نہیں۔ آئے آئے زہر دیے جاتے ہیں، چاک کر کر کے جگر بدر کی چڑھتی ہوئی دھوپ کے پیاسے تو نہیں، یہ ستمگر کہیں ہندا کے، ہائے کتنی بھولی ہے دنیا، یہ کہہ رہا ہے ہم کعبے کو ڈھائیں گے۔ مسلمانوں میں غیرت ہوتی ذرا بھی تو اسے پکڑ کے کم سے کم اس کی داڑھی مونڈ دیتے کہ یہ اپنے کو مسلمان تو نہ کہے، مگر اب بھی عالم اسلام فخر سے کہہ رہا ہے مسلمان، کعبے کو ڈھانے کی بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد کعبے کے بعد کربلا کے متعلق گفتگو کر رہا ہے، مگر پوری دنیا اس حقیقت سے آشنا ہے کہ کعبے کے اوپر جب بھی آنچ آئے گی کوئی بولے نہ بولے علی والا ضرور بولے گا۔ اب یہ کہ ہم کیوں بولیں گے اور کوئی کیوں نہیں بولے گا، ہمارا امام پیدا ہوا ہے وہاں، کسی اور کا امام تھوڑی پیدا۔ اس احساس کو زندہ رکھا جائے دلوں میں، صرف دو بند انشاءاللہ پھر کبھی، بدر کی چڑھتی ہوئی دھوپ کے یہ ستمگر
کعبے کو ڈھانے کی بات کر رہے ہیں. لشکر شام کا یہ سرد لہو اور ابال، یہ شکستہ پر ابال. ارے وارد شرک نہاں قوم مذل امت زال، وارد شرک نہاں قوم مذل امت زال. چھوڑ دے خانہ کعبہ کو مٹانے کا خیال، چھوڑ دے. اب افاضل یہاں بیٹھے ہیں، بیت کا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. چھوڑ دے خانہ کعبہ کو مٹانے کا خیال. کیوں؟ اس لیے کہ حضرمی ہے، نہ یہ کندی ہے نہ مخزومی ہے. حضرمی ہے نہ یہ کندی ہے نہ مخزومی ہے، یہ مکان تو میرے مولا کی جنم بھومی ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مکان تو میرے مولا کی. اور اب تم کربلا کی بات کر رہے ہو تو سنو، کہیں شعلے تو کہیں برق تپاں دیکھو گے. خدا حسین کا واسطہ، کہیں شعلے تو کہیں برق تپاں دیکھو گے. جس طرف دیکھو گے تم صرف دھواں دیکھو گے، جس طرف دیکھو گے تم صرف. معجزہ کرب و بلا کا یہ آیا، معجزہ کرب و بلا کا. ارے اس طرف دیکھا تو محشر کا سما دیکھو گے. مل کے بولیو، اس طرف دیکھا تو محشر کا سما دیکھو گے. کیوں؟ اس لیے کہ فاتح خیبر و خندق کا وہ عکاس بھی ہے. فاتح خیبر و خندق کا وہ عکاس بھی ہے. اور میرا شبیر اکیلا نہیں، میرا شبیر اکیلا نہیں. حضرات مولانا بلال کاظمی صاحب کے بعد اچھا یہ دو تین بند اور. مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں حکم ہے رجس کے دو تین بند. تیغ زن کفر شکن غازی و جرار کا دل، ذات واجب کی رضاؤں کے خریدار کا دل، حرمت خانہ توحید کے معمار کا. اے ابراہیم یہ ہے حیدر کرار کا دل. اے ابراہیم یہ ہے مدح کا پہلو ملاحظہ فرمائیے، شاید کچھ عرض کر رہا ہوں. اے ابراہیم، ایک لمحے کے لیے آپ حضرات بیٹھ جائیے، ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائیں.
تیغ زن کفر شکن غازی و جرار کا دل، ذات واجب کی رضاؤں کے خریدار کا دل، حرمت خانہ توحید کے معمار کا ابراہیم یہ ہے حیدر کرار کا دل۔ مدح کا پہلو ملاحظہ فرمائیے، کون اس دل میں بھلا اس کے سوا رہتا ہے؟ میں دعائیں چاہتا ہوں، کون اس دل میں بھلا اس کے سوا رہتا ہے؟ یا خدا رہتا ہے یا کل وفا رہتا ہے، یا خدا رہتا ہے یا… اب تیار ہو جائیں نوجوان بھائی، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، یہ باپ، یہ بیٹا، یہ علی، یہ عباس، مماثلت ملاحظہ فرمائیں، کون اس دل میں بھلا اس کے سوا رہتا ہے؟ یا خدا رہتا ہے یا کل وفا رہتا ہے؟ تو ایک انداز سے لڑتے ہیں لڑائی دونوں، ذرا سا بولیے گا، ایک انداز سے لڑتے ہیں لڑائی، چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی، سبحان اللہ، چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی۔ بھائی میری طرف دیکھیے، کیوں آپ حضرات سے نعرہ لگائیے، تیغ زن کو ہرشکن غازیوں، تیغ زن کو ہرشکن غازی و جرار کا دل، ذات واجب کی رضاؤں کے خریدار کا دل، حرمت خانہ توحید کے معمار کا دل، ابراہیم یہ ہے حیدر کرار کا دل، کون اس دل میں بھلا اس کے سوا رہتا ہے؟ یا خدا رہتا ہے یا کل وفا رہتا ہے؟ ایک انداز سے لڑتے ہیں لڑائی، چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی۔ مصرے کی داد چاہتا ہوں، ذوالفقار آشنا رکھتے ہیں کلائی، ذوالفقار آشنا رکھتے ہیں کلائی، دونوں ارے خاک پر سوتے ہیں رکھتے ہیں خدائی، خاک پر سوتے ہیں رکھتے ہیں خدائی، دونوں تو نہ شجاعت نہ شباہت میں جدا لگتے ہیں، اور دو کے دونوں ہی نصیری کے خدا، دو کے دونوں ہی۔ اب رجز کے دو بند سنیں، یہاں سے رجز شروع ہوتا ہے، دو کے دونوں ہی نصیری کے خدا لگتے ہیں۔ اب آقا خیمے سے نکلے، دریا کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں، شامیوں آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو، آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو، صرف 9 لاکھ کے لشکر پر چڑھائی، تیغ ہیبت سے صفوں کی یہ صفائی، اور شیر کس طرح سے لیتے ہیں ترائی، دیکھو خوف کھاتے ہیں نہ تلواروں سے گھبراتے ہیں، اور روک سکتے ہو تو لو روک لو ہم آتے ہیں۔ اب یہ کہہ کے حضرت بڑھے، یہ کہہ کے حضرت بڑھے، اب کیا کہا حضرت نے؟ یہ کہہ کے بڑھے تو کہا کیا؟ فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے؟ تن میں راشا ہے قدم اکھڑے ہیں تھرلائے ہو، بولو کس بات پر تم جینے سے اکتائے ہو، بولو کس بات پر تم جینے سے اکتائے ہو، ارے کس سے پوچھا ہے جو دریا پر چلے آئے، کس سے پوچھا ہے جو دریا پر چلے آئے ہو۔ سنو یہ ہے شیروں کی جگہ،
مسکن فرار نہیں، یہ ہے شیروں کی جگہ، مسکن فرار نہیں۔ اور شام والوں یہ ترائی ہے، کوئی غار نہیں۔ بس اسی بند تک لانا تھا۔ شام والوں یہ ترائی ہے، کوئی یہ کہہ کے جو شیر بڑھا تو فوجوں میں مچی بھگدڑ، بھاگے تو ایک دوسرے سے دل کی بات کہتے ہوئے بھاگے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھاگتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے یہ، خدا حسین کا واسطہ ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے یہ، کوئی کہتا تھا نہیں جعفر طیار ہے، کوئی کہتا تھا نہیں حیدر۔ ارے شاہ فرماتے تھے عباس علم، شاہ فرماتے تھے، اتنی بلند آواز سے کہہ دیجئے کہ دہلیز کربلا کو آواز بوسہ دے دے۔ شاہ فرماتے تھے عباس علمدار ہے یہ، ارے اس کی تلوار اگر باڑ پر چڑھ جاتی ہے، اس کی تلوار اگر باڑ پر چڑھ جاتی ہے، ذمہ داری ملک الموت کی بڑھ جائے۔